نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ جل شانہ نے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، اانذرتہم ام لم تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر کچھ مخصوص کافر مراد تھے کہ جو اپنے کفر اور ضد کے اندر اتنے آگے بڑھ چکے تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، اب ایسے آگے بڑھ چکے تھے اپنے جہل کے اندر، اپنی دشمنی کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ہدایت کی قبولیت کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ اب اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی دعوت میں کمی ہے، پیغمبر اپنی دعوت پوری دیتا ہے، لیکن آگے کسی کافر کی طبیعت میں اگر نفرت ہے اور اس کی طبیعت گندی ہو چکی ہے اور وہ نجاست کے بل بوتے پر جی رہا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ایمان کی قبولیت کا جو ان کے اندر ایک ایمان کی قبولیت کا وہ جو جذبہ ہے یا وہ ایمان کی قبولیت کی جو امید ہے وہ سرے سے ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کرنے سے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بندہ خدا مسلسل گناہوں کے اندر رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں خیر کا کوئی کام، نیکی کا کوئی کام، بھلائی کی کوئی بات، قرآن کریم کی طرف توجہ، نمازوں اور عبادات کی طرف متوجہ ہونا، یہ پھر اس کا دل نہیں لگتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گناہ کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے خیر کی اور بھلائی کی صلاحیتوں کو محروم کر دیتے ہیں۔
تو اس لیے ہر وقت استغفار کرنا کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر خیر کی صلاحیت کو پیدا فرما دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے خیر سے محروم نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کافروں کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، اور جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ صلاحیت وہ بالکل انسان سے مخدوش ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کافروں کے بارے میں فرمایا ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور پردے ایسے ہیں کہ حق جان کر بھی وہ اس اپنے آپ کو اندھا کیے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہ جو انسان کا دل ہے نا، یہ دل انسان کا خیر اور صلاحیتوں کو قبول بھی کرتا ہے، اور یہی دل جب خیر اور صلاحیت کو قبول نہیں کرتا تو یہ گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر انسان گناہوں کی طرف اور چلتا رہتا ہے۔ تو یہ دو آیتیں تھیں، آیت نمبر 6 اور 7، اس کا مختصر سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا اور مختصر سی تفسیر۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ پھر اس سے بعد کی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں منافقین کا ذکر کیا ہے، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ ابتدائی آیات آئی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ پر آہستہ آہستہ جو قرآن مجید کے باقی جو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو انتہائی آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ بار بار اس کو بار بار سنو۔ جتنا آپ زیادہ سنیں گے اتنا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے سننے کی وجہ سے سینہ کھولیں گے، اور پھر باتیں ذہن میں آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔